ایک شخص تھا جسے بہت شوق تھا، وہ باہر سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا، باہر کی ٹریولنگ بھی کرتا تھا، باہر کے ملکوں میں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہا تھا، پرانا وقت تھا، اپنے گھوڑے پر سوار تھا، تو ایک جنگل میں اللہ والا لیٹا ہوا تھا۔ وہ تھک ہار گیا، جنگل میں لیٹ گیا۔ اللہ والوں کی بھی عجیب دنیا ہوتی ہے، انہیں بیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، گدے کی ضرورت نہیں ہوتی، صوفے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بس جہاں موقع ملتا ہے وہ سو جاتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ والے تھے وہ لیٹ گئے، اور جو مسخرہ تھا، وہ جو سیر کرنے کا جس کو شوق تھا، وہ گیا اور اس نے ٹھوکر ماری۔ اللہ والے کی آنکھ کھلی، اس نے کہا بڑے بدتمیز ہو، حیوان ہو، تمہیں انسانوں جیسی زندگی گزارنی نہیں آتی، تم نے مجھے ٹھوکر مار دی۔ اس نے کہا تم جانتے نو یہ میں کون ہوں، میرے اتنے نوکر ہیں، میرے اتنے بنگلے ہیں، میں اتنا امیر ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا، یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، تیرے اتنے بنگلے ہیں، تیرے اتنے نوکر ہیں، تیرے اتنے مال ہیں، مجھے یہ بتا تیری اندر کی کیا چیز ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھتا کہ باہر کیا ہے، مجھے یہ بتا تیرے اندر کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال والا، بنگلے والا، دولت والا نہیں ہے، قریب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آقا نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے وب کی خطیئات، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہم تو گناہ کر کے ہنستے ہیں، گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، فون کر کے بتاتے ہیں، علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اور کن کو فرمایا؟ اپنے صحابی کو فرمایا جو تقوی کا معیار ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن رونا تو ہمیں چاہیے، ہر دن رونا چاہیے، ہر رات، ہر مہینہ اور ہر سال رونا چاہیے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام روئے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اتنے روئے کہ آپ کے چہرہ انور پر، پیشانی پر نشان پڑ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر لوٹا دی، پھر روئے، پھر چلی گئی۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے۔ عرض کی مالک دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں۔ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، رو رو کر اللہ کو مناتے ہیں، شکرانے کے طور پر بھی روتے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے بھی روتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ اور پھر جو روتا ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت آسیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت آسیہ پر بڑا ظلم ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی جو ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ڈال کر زمین میں گاڑ دی گئیں۔ یہ تو میخیں اگر مرد کو گاڑی جائیں وہ بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، عورت تو صنف نازک ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر بنا دے۔ اللہ رب العزت کو ان کی دعا، ان کا رونا پسند آیا۔ فرمایا کہ تو نے بہت بڑے سردار کی دولت کو، بہت بڑے سردار کی شوہر ہونے کو ٹھکرا دیا، سلطنت کو ٹھکرا دیا۔ قیامت کے دن جو ہے میں تیرا نکاح محمد الرسول اللہ سے فرماؤں گا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ جنت میں صرف ایک نکاح ہوگا، وہ نکاح حضرت آسیہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، کہ انہوں نے فرعون کی سلطنت کو، فرعون کے مال کو ٹھکرا دیا، اس کے شوہر ہونے کو ٹھکرا دیا، اللہ پر ایمان لائی اور ظلم برداشت کیا، اور اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی۔ جنت میں نکاح ہوگا تو حضرت آسیہ کا سید عالم کل کائنات کے سردار کے ساتھ ہوگا۔